کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ مومنین حضرات، آپ امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے ایک روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اب یہاں پر خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ من مات، جو بھی دنیا کا جو بھی انسان ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا انتہائی قریبی صحابی ہو، چاہے وہ دنیا کے جس بھی مقام میں رہا ہو، مکہ میں زندگی گزاری ہو، مدینہ میں زندگی گزاری ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی وہ رہا ہو اور جس بھی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور جس شخصیت سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت اس نے حاصل نہیں کی تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا سلسلہ ہدیۃ السما کتاب مرجع دینی آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ کی کتاب سے ہم مختصر خاکہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آیت اللہ العظمی مرجع جہان تشیع فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جہالت کی موت مرے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری ڈگریاں اس نے حاصل کی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کا پورا علم بھی وہ اگر حاصل کر لے، لیکن اگر معرفت امام زمانہ اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ اب آیت اللہ العظمی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جہالت سے مراد یہ علم نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ علم حاصل نہیں کر رہا تو وہ جاہل ہے، بلکہ سب سے بڑی معرفت، سب سے بڑی آگاہی، سب سے بڑا علم معرفت حق ہے، امام وقت کی معرفت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور ایسے مر گیا، گویا کہ دنیا میں وہ آیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، کچھ سیکھا ہی نہیں، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اگر وقت کے امام کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو معرفت امام زمانہ اہم چیز ہے، واجب چیز ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ایسا واجب ہے کہ اگر یہ واجب اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی واجب اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک رسول اللہ کی رسالت اس کے پاس نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اس کے پاس نہیں ہے، اور امیر المؤمنین کے باقی جتنے بیٹے ائمہ میں سے ہیں ان کی امامت ان کے پاس نہیں ہے، اور خصوصاً وقت کے امام کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کسی کام کا انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اب معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے
ایک مشہور معروف متواتر حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے سورہ قصص کی کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اس آیت میں امام العصر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جو کمزوروں کے لیے پناہ گاہ ہیں، جو مظلوموں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ یعنی رسول اللہ جیسے ارشاد فرمایا، آپ بہت ساری احادیث آپ سن چکے ہوں گے اس باب میں کہ آخری دور ہوگا، لوگ تنگ ہوں گے اور ایسے مسیحا کی تلاش میں ہوں گے کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا دور آ جائے تو اور آپ کے لیے کوئی مسیحا نہیں ہوگا سوائے امام مہدی علیہ السلام کے۔ سب کا مشکل کشا، سب کے لیے مسیحا، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، کسی کا کوئی رہبر، کوئی قائد، کوئی خدا، کوئی رہبر نمائندہ، کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو رسول اللہ کا حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام آئے گا۔ اور رسول اللہ نے بھی احادیث میں ارشاد فرمایا اور خود خدا نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں کہ جن کو اس زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، مظلوم بنایا ہے لوگوں نے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے پاس، اللہ کے پاس ان کی اہمیت ہے۔ خداوند قدوس فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جن کو کمزور کیا گیا ہے زمین پر، ان کو کیا کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، لوگوں کا امام بنائیں گے۔ لوگ اگر چاہیں ان کو کمزور کرنا، لوگ اگر چاہیں ان کو دبانا، لوگ اگر چاہیں کہ یہ مٹ جائیں، لیکن جسے خدا چاہے ابھارنا، بلند کرنا، امام بنانا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا ہے کہ ہم ان کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس زمین کا اور جو چیز اس زمین کے اوپر ہے ان سب کا وارث، ان سب کا پیشوا، ان سب کے لیے امام بنائیں گے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو ظالموں نے پریشان کیا ہے، مظلوم کیا ہے اور کمزور بنا دیا ہے۔ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو امامت دے گا، ان کو پیشوا بنائے گا۔ اور ان کا مصداق احادیث میں آیا ہے کہ وقت کے امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ اہل بیت کو کمزور بنایا گیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اے علی، آپ کی ہی اولاد میں سے، اے حسین، آپ کی ہی اولاد میں سے آخری زمانے میں ایک ایسا بندہ آئے گا کہ جس کے حوالے پوری زمین ہوگی، پوری مخلوق ہوگی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔